تو پھر اس سے مجسمہ بنتا ہے. اس مٹی کو تین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چکنی مٹی, گیلی مٹی, گندی ہوئی مٹی. تو تین خصوصیات آ جاتی ہیں. منت تین, مٹی سے, گندی ہوئی مٹی سے, چکنی مٹی سے کیا بناتا ہوں؟ کا, جیسا کہ حرف تشبیہ ہے. حیعت, کا ہٹا دیں تو حیعت لفظ ہے. اردو میں پڑھا کبھی حیعت؟ ٹھیک ہے نا, اردو میں ہم ذرا اس کو آسانی سے بولتے ہیں حیعت, عربی میں حیعت. ٹھیک ہے, حیعت کیا ہوتا ہے؟ شکل, صورت, کیفیت. کا حیعت شکل کے, الطیر پرندے, پرندے کی شکلیں بناتا ہوں. کا حیعتی شکل کے, الطیر پرندے, کا حیعتی الطیر پرندے کی شکلیں. مجسمے بناتا ہوں پرندوں کی شکلوں کی, مٹی سے نا پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں, پرندے بناتا ہوں. پھر فا تو انفخو, میں پھونک مارتا ہوں. فی ہی, اس میں, میں اس میں پھونک مارتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ فا یکونو, وہ ہو جائے گا, ہو جاتا ہے. طیرن, پرندہ, زندہ پرندہ. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, ساتھ پوری وضاحت ہے. میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں. نشانی یہ ہے, میں گندی ہوئی مٹی سے تمہارے لیے مجسمہ بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے. اور ابریو, میں اچھا کر دیتا ہوں. بری سے ہے, بری کر دینا, آزاد کر دینا. الاکمہ, اکمہ کہتے ہیں اندھے کو. اب امیون بھی تو اندھا ہوتا ہے, اعمیٰ اس کا واحد ہے. تو پھر دونوں میں کیا فرق آیا؟ پیدائشی اندھا اور بعد میں اندھا ہو جانے والا. اکمہ اصل میں ہوتا ہے جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوں. تو جو بچے پیدائشی اندھے ہو تو ان کی آنکھیں پوری نہیں نا کھلتی, اور پوری بناوٹ بھی اس طرح نہیں ہوتی وضاحت والی. تو جو اعمیٰ ہے وہ ہے جو بعد میں کسی وجہ سے بینائی کھو بیٹھے, تو ان کی آنکھیں تو پھر پوری کھلتی ہیں اور باہر کی طرف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مادر زاد اندھا, پیدائشی اندھا. والابرص, ابرس برس سے ہے. برس کس کو کہتے ہیں؟ سفید داغ جو پڑ جاتے, برس کا مریض. میں آزاد کرتا ہوں بیماری سے, بری کرتا ہوں بیماری سے, مادر زاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بیماری سے آزاد کر دیتا ہوں مادر زاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو, کوڑیوں کو. وَأُحْيِي, اور زندہ کرتا ہوں میں, الموتى, مردوں کو. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. میں مردوں کو زندہ کر اٹھاتا ہوں اللہ کے حکم سے. اچھا, اس سے مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قبرستانوں میں جا کے مردے اٹھا دیے, ایسا کبھی نہیں ہوا. اگر کسی گھر میں کوئی فوتگی ہوئی, اور یہ بھی نہیں کہ سارے مردوں کو زندہ کر دیا, بطور معجزہ ایک دو دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی تازہ مرے ہوئے بندے کو زندہ کر اٹھایا. ٹھیک ہے, ویسے بھی معجزہ تھا, کوئی وہ تماشا تو نہیں تھا. وَأُنَبِّئُكُمْ, اور میں تمہیں بتاتا ہوں, وہی نبا سے ہے نا, بما, جو کچھ تاکلون, تم کھاتے ہو, وما, اور جو تدخرون, تم ذخیرہ کرتے ہو. کیا روٹ ہوگی اس کی؟ زال, زال خیرے, جس سے ذخیرہ بنتا ہے. اب یہ زال دال کیسے بنا؟ یہ سارا ابواب کا کھیل ہے, فعل کے مختلف بابوں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ اوزان کریں کہ بابوں کے, تب پھر آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے, وما تدخرون, جو تم ذخیرہ کرتے ہو, فی بیوتکم, اپنے گھروں میں. بیت کی جمع ہے نا بیوتکم, اپنے گھروں میں. میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا چکے اور جو تم نے بچا کر گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, اِنَّا, بلا شک و شبہ, فی ذالکم, فی ذالکا, اس چیز میں, لآیتن, ایک نشانی ہے, لکم, تمہارے لیے,
اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے، بے شک میری اس ساری پیش کردہ نشانیوں میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے ہدایت کی، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات رکھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ اب سائنس کے آغاز کا سمجھ لیں زمانہ تھا، طب کو بہت رواج حاصل تھا اور مختلف طرح کے گیجٹس کا آغاز ہو چکا تھا، تو ان کے معجزات کی نوعیت بھی ویسی رہی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ رب کریم کی شان کریمی کو وضاحت کے ساتھ دکھایا، پیش کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان لانا چاہو تو یہ معجزات تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ بلا سبب اسباب کے بغیر شفا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور غیب کا علم یہ کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اور جو بندہ ایسا کر سکے اسے اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ کا پیغام رساں ہے۔ تو لہٰذا میں اللہ کا پیغام رساں ہوں، اس بات کو ماننے کے لیے اتنی نشانی بہت ہے تمہارے لیے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لانا چاہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ تو ابھی ایمان تو لائے نہیں تھے، اس سے مراد کیا ہے کہ تم ماننے کو تیار ہو۔ اگر ماننا ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی حل نہیں، ٹھیک ہے۔ وَمُصَدِّقًا، میں تصدیق کرتا ہوں، لما اس کی جو بین یدئی میرے سامنے ہے، میرے پاس ہے، من التوراتی، توریت جو میرے پاس موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے توریت آئی نا موسیٰ علیہ السلام پر، تو میرے پاس موجود ہونے سے مراد ہے کہ جس پر تم لوگ چلتے ہو، میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوں، وہ سچی کتاب ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ توریت، زبور، انجیل اور جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب سچی کتابیں، اور ہم بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اسے جھٹلا نہیں رہا، میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا کہ تم اتنے جو ہے بھڑک رہے ہو اور اتنے مجھ سے بھاگ رہے ہو، میں کوئی نئی چیز پر تمہیں نہیں لا رہا، میں تمہیں وہی چیز پیش کر رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، میں تو خود توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ولی احلا، اس لیے آیا ہوں تاکہ حلال کر دوں۔ ہے لام لام، حل کیا ہوتا ہے؟ گرہ کھولنا۔ کبھی آپ نے ٹرم پڑھی اردو کی، ارباب حل و عقد؟ کبھی نہیں پڑھی، آپ کی اردو بہت کمزور ہے۔ حل کہتے ہیں کھولنے کو، عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ تو حل ہوتا ہے گرہ کا کھولنا۔ ولی احلا، تاکہ میں حلال کر دوں، گرہیں کھول دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، وہ جو حرمہ حرام کر دی گئیں، علیکم تم پر، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں، بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اللہ نے حرام نہیں کی، حرام کر دی گئیں، یعنی یا تو علماء نے جھوٹ موٹ حرام کر دی اپنے فوائد کے لیے، یا پھر تم لوگوں نے اپنی نادانی سے ان کو حرام سمجھ لیا، یا ایسے ہی جیسے زہد اختیار کرنے کے لیے کرتے تھے نا، یہود میں بھی یہ چیز تھی اور عیسائیوں میں بہت زیادہ پھر بعد میں آئی، کیا؟ تارک الدنیا ہو جانا، دنیا چھوڑ دینا، میں تو شادی نہیں کرنی، فلاں درویش نے قسم کھا لی میں تو ساری عمر کنگھی نہیں کرنی، فلاں خاتون نے قسم کھائی میں تو ساری عمر غسل ہی نہیں کروں گی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ عیش کی چیزیں ہیں نا، فلاں نے کہا میں تو ساری زندگی بستر پر نہیں سوؤں گا، زمین پہ سوؤں گا، انہی سے ہمارے ہاں بھی یہ صوفیزم آیا۔ نہیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے تم بستر پر سو اور تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، یہ زیادہ بڑی نیکی ہے بجائے اس کے کہ تم ساری زندگی زمین پر سو، یہ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عیاشی میں نہیں پڑھنا مگر دنیا چھوڑ دینا بھی مطلوب نہیں ہے۔ تو یہی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو چیزیں ان میں یہود میں بہت زیادہ عام تھی، رہبانیت، ترک دنیا، تو یہ دنیا کی چیزوں کو مردار اور حرام سمجھتے تھے نا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو نیک لوگ بنتے تھے نا، یعنی کہ عام لوگ جو نیک ہوتے تھے تو وہ قسمیں کھا لیتے تھے، ہم نے یہ نہیں کھانا، یا ہم نے وہ چیز نہیں پہننی، ہم ساری بھر گوشت نہیں کھائیں گے، اس قسم کی۔ اونٹ ان کے علماء نے حرام کر رکھا تھا، وہ تیسری قسم میں آ جاتا ہے۔ ذاتی طور پر یہ لوگ قسمیں کھا لیتے تھے، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ جھوٹ کے حلال بنا رکھے تھے ان کے عالموں نے، جیسے اونٹ کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اونٹ کو حرام کر رکھا تھا کہ اونٹ کا گوشت ہمارے ہاں حلال نہیں۔ جیسے ٹیچر آپ لوگ گوشت بڑا نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے منع کیا
اگر بالکل چھوڑ دیں تو کس عمرے میں آتے؟ نہیں جی، اگر تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میڈیکلی منع ہے، جیسے یورک ایسڈ والوں کو منع ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر پیر صاحب نے منع کیا ہے تو پھر غلط. ٹھیک ہے. ہاں نہیں کرتے ہو باقاعدہ جی آپ پر جادو ہے یا آپ کے گھر میں جنات ہے تو بڑا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت اور چنے کی دال ملا کر نہیں کھانی، ہاں مسروں کی دال نہیں کھانی. جی مطلب کافی سال ہو گئے ہیں، 20-25 سال ہو گئے ہیں بڑا گوشت چھوڑا ہوا. دیکھیے نہیں دیکھیں اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو میڈیکل پرابلم ہے، کیونکہ بڑے گوشت میں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یورک ایسڈ کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتا ہے وہ، اور بادی بھی ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو اس سے افراغ کی بیماری ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ کھاتے ہیں تو پیٹ آفر جاتا ہے اور نہیں بیچارے وہ کر سکتے. بعض لوگوں کو باؤل موومنٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو یورک ایسڈ کی ہوتی ہے. تو اس قسم کے مسائل ہوں تو جو ہے نا اس قسم کے مسائل ہوں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ایک میڈیکل ایشو ہے نا. تو میڈیکلی اگر کوئی چیز منع ہے تو وہ پھر منع ہے. وہ تو بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہے، جیسے شوگر والوں کو میٹھا منع ہو جاتا ہے، بی پی والوں کو نمک منع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پھر میڈیکلی ہیں. اسی طرح جن کو سکن ڈیزیز ہو، بعض اسپیسیفک سکن ڈیزیز میں بھی منع کرتے ہیں. جیسے میری بیٹی ہیں تو ان کو ہاتھ کی الرجی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان کو بھی ڈاکٹر نے ہر ٹائپ آف میٹ انہوں نے منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا آپ صرف دیسی مرغا یا پھر مچھلی کھائیں، آپ نے کوئی وہ نہیں کھانا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ یعنی الرجی ہوئی اور ٹھیک نہیں ہو رہی کافی عرصے سے. تو اب ڈاکٹر نے ان کو یہ منع کیا. تو پروٹین کی انہوں نے منع کیا نا چیزیں، تو انہوں نے خاص طور پر جو ہے گوشت منع کیا. تو پھر بعض لوگوں کو پروٹین کی الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے جسم میں پروٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس طرح کے مسائل میں جو ڈاکٹر نے منع کیا وہ تو میڈیکلی ہے نا، اس میں اگر ساری عمر بھی نہیں کھایا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آج کل ایک جو چیز نئی علم میں میرے علم میں نہیں آ رہی ہے، ویسے ہو سکتا پرانی ہو، وے الرجی یعنی ویٹ کی الرجی. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ منع کرتے ہیں کہ آپ روٹی نہ کھائیں، آپ کاربوہائیڈریٹس لیں، آپ روٹی وغیرہ چھوڑ دیں. کئی لوگوں کو عمر میں جا کر ہوتی ہے، کافی عمر میں اکثر لوگوں کو جا کر ہوتی ہے. اب ان لوگوں کے لیے کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر گندم وغیرہ چھوڑتے ہیں. بچوں کو بالکل پیدائشی، میرے چھوٹے نواسے کو ہے نا، وہ کافی عرصہ بیمار رہا، آپ لوگوں سے ڈسکس بھی ہوئی تھی بات. تو فائنلی پتا چلا کہ اس کو وے الرجی ہے، تو اس کو ساری ایسے دلیے ان کے اس ٹائپ کی سب چیزیں اس کی بند کر دی ہیں. تو ناؤ ہی از فائن. تو اب دیکھیں بڑے ہو کر اس کو فرق پڑتا ہے یا بیچارہ ایسے ہی رہے گا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مجبوری ہے. آپ کو پتا بعض لوگوں کو یہ الرجی تو دنیا میں بڑی عام ہے، یہ مونگ پھلی کی الرجی، مونگ پھلی سے الرجی ہوتی ہے. اور اگر ان کو مونگ پھلی وہ کھا لیں غلطی سے، یا ایسے بسکٹ وغیرہ جن میں مونگ پھلی شامل ہوں، یا مونگ پھلی کا تیل وہ سونگ لیں، تو ان کو شدید قسم کے دمے کا اٹیک آتا ہے جس میں ان کی موت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بچوں میں پیدائشی ہوتا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں، اس کا کوئی حل نہیں. تو اس میں اگر وہ ساری عمر بھی نہیں کھاتے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے سکھا پڑھا دیا، یعنی یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں پر کہ جی جادو ہے آپ پر تو آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، کالے ماش نہیں کھانے، گوشت اور چنوں کی دال نہیں کھانی. جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے 40 دن پورے ہونے سے پہلے اس گھر میں نہیں جانا. جس گھر میں موت ہوئی ہے 40 دن پورے ہونے سے پہلے اس گھر میں نہیں جانا. اسے کہتے ہیں سودک بند کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار اور جھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس طرح اگر کسی نے کیا تو اس نے پھر بدعت کی. ٹھیک ہے. غلط اپنی من مرضی کی بات کی، دین کا حصہ نہیں کیا. اور پھر تعلیم پہنچنے کے بعد بھی کیا تو پھر اللہ کے حکم پر کسی دوسرے کے حکم کو فوقیت دی تو پھر شرکت تھا. ٹھیک ہے. میڈیکلی اگر ساری عمر بھی نہیں کھایا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کھاتا تو بھی کوئی بری بات نہیں. جیسے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 حلال چیزیں ہیں میں نہیں کھاتا مگر میں تمہیں کھانے سے منع نہیں کرتا، پیاز اور لہسن. آپ نہیں کھاتے تھے، اگر کھانے میں پیاز اور لہسن شامل ہوتا تھا اور اس کی اسمیل پوری، یعنی کہ وہ عربوں کا کھانا بہت بھنا ہوا نہیں ہوتا، ہمارا تو بھون بھون کر مکس ہو جاتا ہے نا، تو عربوں کا اتنا بھنا ہوا نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں ویسے بھی اس طرح گیس تو تھی بھی نہیں، تو لکڑیوں کا کھانا ہوتا تھا. تو اگر کچے لہسن یا پیاز کی بو ہوتی تھی تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور آپ نے یہ بات
بار بار ان کی آپ کی کئی احادیث ہیں اس موضوع پر کہ آپ نے کہا یہ منع نہیں ہے. صحابہ نے بلکہ پوچھا بھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے کچا جو ہے نا پیاز ڈالا تھا, جیسے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک تو ہم تڑکا لگا کے ڈالتے ہیں نا, اس میں تو اسمیل ختم ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے بعض کھانوں پہ کچا لوگ ڈالتے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے بطور سیلڈ اوپر ہی ڈال کے بھیج دیا. تو آپ نے صحابہ کو کہا تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ منع ہے پیاز کچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں منع نہیں ہے, لیکن میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں تم نہیں کرتے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے شوق سے, ٹھیک ہے, اور گردے نہیں کھاتے تھے, شوق سے نہیں کھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ حلال ہے, مجھے پسند نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح گوہ جو ہے, گوہ ہی اردو میں بھی کہتے ہیں, وہ جس کو جو پنجے بڑے اپنے گڑا لیتی ہے دیوار میں, جانور ہے. تو عربوں میں عام کھائی جاتی ہے اور حلال جانور ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کے ایک عزیزہ نے گو روسٹ کر کے, جیسے ہم چکن وغیرہ روسٹ کرتے ہیں, روسٹڈ گو بھیجی. تو انہوں نے کھانے کے دسترخوان پر رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گو کا گوشت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا, لیکن ابن عباس کہتے ہیں میں اور ابن عمر موجود تھے اور ہم ہاتھ بڑھا بڑھا کر کھا رہے تھے, مطلب کہ لے کر کھا رہے تھے. عربوں کا پسندیدہ فوڈ ہے. تو آپ نے ہمیں نہیں روکا, کیونکہ ان سے یہی کویسچن کیا گیا کہ گو حلال ہے, انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا ہاں نہیں کھاتے تھے کیونکہ آپ کو تبن پسند نہیں تھی, اس میں ایک ہلکی سی اسمیل سی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو ناپسندیدگی اگر تبن کسی چیز کے ساتھ ہو اور اس وجہ سے کوئی نہیں کھاتا تو یہ بھی پھر گناہ کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر ایک قدرتی بات ہے. بعض لوگوں کو نہیں کوئی چیز اچھی لگتی, ہاں تھوڑی بہت ان کو بھی چاہیے کہ کھا لیں کبھی کبھار, لیکن اس میں بھی پھر گناہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات کا اصول. باقی وہم نہیں کرنے چاہیے. جیسے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مجھ پر چڑیل ہے, چڑیل کا سایہ ہے, اور اگر میں بڑا گوشت کھا لوں تو چڑیل آ جاتی ہے. جی بالکل, یہ اور اس میں نا بڑی ہو جاتی ہے نا, یہ بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. اٹس اے ٹائپ آف کرلا. دیکھیے جی, حلال چیز کو ناپسند اگر آپ کو تبن پسند نہیں ہے اٹس آل فائن, لیکن آپ کو ناگواری ظاہر نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ٹڈیاں بھی حلال ہے نا, تو ٹڈیاں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کبھی ٹڈی ڈال لاتے تھے نا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو روسٹڈ ٹڈیوں کے تھال بھیجا کرتے ہیں گفٹ. یہ ٹڈیاں یہ جو ہاں جی, ٹڈی کی آل ٹائپس, ٹھیک ہے. تو خاص طور پر وہ ٹڈیاں جو ٹڈی دل کے طور پر بڑی بڑی ہوتی ہے نا, پلی ہوتی ہے, ان میں ذرا گوشت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹڈی جو ہے اٹ سیلف حلال ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال, ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہم پر مردار حرام کر دیا گیا سوائے دو کے کہ مرے بھی ہوں تو کھائے جا سکتے ہیں, ٹڈی اور مچھلی. اب آپ نہیں کھاتے, میں بھی نہیں کھاتی, لیکن ہماری ناپسندیدگی اور بات ہے اور حلت اور بات ہے. جو کھاتا ہے اس پہ ناکمونی چڑھائیں گے ہم کہ یہ کیا کھا رہے ہو, یہ کیا کھا رہے ہو. یہ غلط طریقہ ہے. مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں کھاتی, میں نے ویسے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کی, لہٰذا پسند و ناپسند کا سوال بھی نہیں ہے نا. ٹڈی کھانے کا کبھی موقع نہیں ملا, لہٰذا بات یہ ہے کپڑے کھا جاتی ہے. اس ٹڈی کو آپ بھی نہیں کھائیں گے. اس کی ریزن یہ بہت چھوٹی ہے, اس میں ہے کیا نہیں. ویسے ٹڈی کی جو نسل ہے وہ نسل ہی حلال ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی ٹڈی میں سے نکلے گا کیا. وہ تو پھر آپ افریقنز کی طرح کھا سکتے ہیں, پکڑے اور کھا جائیں. بناتے ہیں وہ دکھاتے ہیں لال بیگ اور اس طرح کی کریچرز میں نا انہوں نے کچے لگایا ہوا تھا باقاعدہ, وہ بیک نہیں یہ برطانیہ میں لگا ہوا تھا سائڈ پہ بیک کر کے نا ڈفرنٹ چیزوں میں, اور نوڈلز میں اور میکرونیز اور اس طرح کی چیزوں میں وہ پریزنٹ کیے ہوئے تھے. دیکھیں وہ ساری چیزیں تو حلال نہیں ہیں, صرف ٹڈی, ٹھیک ہے, صرف ٹڈی حلال ہے. اور ٹڈی کی ٹائپس جو ہیں وہ ڈفرنٹ بہرحال حلال ہے, لیکن جو معروف ہے کھانے کے حوالے سے وہ ٹڈی دل والی ہے. وہ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہے, اتنی بڑی ہوتی ہے نا. نہیں چوزے جتنی نہیں ہوتی, یہ جو آپ کے پرانس جو ہوتے ہیں, پران کی سمجھ لیں سائز کی ہوتی ہے, اس کی اتنا سائز ہوتا ہے نا, تو اس کی آپ اس کے اینٹینا وغیرہ نکال دے تو نیچے سے پران کی سائز کا وہ جانور نکل آتا ہے. تو اس کا بہرحال گوشت حلال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کھاتے, ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے, لیکن اگر آپ عرب جاتے ہیں اور وہاں کوئی عرب کھا رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے کھانے, ٹھیک ہے.
اور اس پہ ناک بو نہیں چڑھانی چاہیے. یہ ہماری ایک بد اخلاقی ہے, بحیثیت قوم ہماری بد اخلاقی ہے. ہم اگر دیہات میں جائیں نا اور وہ لوگ زردے کے اوپر اچار ڈال کے کھا رہے ہو, ایک ہی کھا رہے ہو, ایک ہی کھا رہے ہو, بھائی اگلے کا ٹیسٹ ہے, دیٹس ناٹ یور پرابلم. آپ کی پلیٹ میں تو نہیں ڈال رہا نا. ہمیں دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بہت بری عادت ہے, اور دوسروں پر اعتراض کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے نا. اب تو لاہوری بھی اسی طرح میٹھے میں نمکین ہے. دیکھیے ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے کرے اپنی پلیٹ کے اندر, جس کا جو دل چاہتا ہے کرے. ہاں جب وہ آپ کی پلیٹ میں ڈالنے لگے تو آپ روک دیں, سمپل, ٹھیک ہے. جتنا عجیب ہمیں اس کا نمکین میٹھا ملا کر کھانا لگ رہا ہوگا اتنا ہی اس کو ہمارا شاید میٹھا کھانا اکیلا عجیب لگتا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قومیں ہوتی ہیں, قوموں کے طریقے ہوتے ہیں, ان کے رہن سہن ہوتے ہیں, تو اس پر بے جا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے اوپر ویسے بھی اعتراض کم کیا کرے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن عیب ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا, مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, مومن نکتہ چینی کرنے والا نہیں ہوتا, ہے نا. ہماری نکتہ چینیوں نے دوسروں کی زندگی مشکل کر رکھی. آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے وہ کیا کیا, آپ کا دوپٹہ کیسا ہے, آپ کھاتے کیسے ہیں. نئی شادی شدہ بچیوں کو بھی یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے سیریسلی, کہ وہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ کھاتی کیسے ہو, بولتی کیسے ہو, بیٹھتی کیسے. آپ اگر کوئی بات بتانا بھی چاہتے ہیں تو اعتراض کی بجائے بات کو وضاحت کے ساتھ ویسے بتائے کہ یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اعتراض مت بنائے اس کو ایک انفارمیٹو انداز میں شیئر کرے کہ اس طرح بات کی جائے تو اچھا لگتا ہے, یا اس طرح کام کیا جائے تو اچھا لگتا ہے. اعتراض سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے, اگلا فوراً ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے, وہ اپنی وضاحت پیش کرنے لگتا ہے, اور اندر سے ایک جو ہے نا اندر سے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ, پھر وہ بات قبول نہیں کرتا, ہے نا. پھر ذہن پتہ کیا بننے لگتا ہے, میری تو ہر غلطی اعتراض ہے نا. تو نکتہ چینی صرف اصلاح کے لیے ہونی چاہیے, وہ بھی وہاں جہاں ضروری ہو. دین کا کام ہے اصلاح کی بات کریں, ٹھیک ہے. ہم خواتین میں یہ مسائل بہت پائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے کپڑوں کے اوپر اعتراض, ایک دوسروں کے جوتوں کے اوپر اعتراض, ایک دوسرے کی گفتگو کے اوپر اعتراض. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یا تو آپ فریگنس کا وہ لیول پیدا کریں, فریگنس کا وہ لیول پیدا کریں, پھر بات کریں.